السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص مومن ہی نہیں جو یہ تین کام کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایمان کو ہلا دینے والا انکشاف۔ معزز سامعین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کے دل کانپ گئے تھے، اور اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو شاید ہم میں سے اکثر کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ آج کی یہ بات کسی جماعت کے خلاف نہیں، کسی مسلک کے خلاف نہیں، بلکہ ہم سب کے ضمیر کے خلاف ایک سوال ہے۔ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے تینوں کام ہم میں سے کسی ایک میں یا تینوں ہم میں موجود ہوں۔ دوستو، ایمان کیا ہے؟ اکثر ہم ایمان کو صرف عقیدے، عبادات، ظاہری علامات میں محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ ایمان زبان کا اقرار، دل کا یقین اور عمل کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ یعنی ہر عبادت گزار مومن نہیں، لیکن ہر سچا مومن عبادت گزار ضرور ہوتا ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جس میں تین ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلا کام، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گھبرا گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ ذرا رک کر سوچئے، ہم کس دور میں ہیں؟ فلیٹ میں، اپارٹمنٹ میں، گنجان بستیاں، لیکن دل دیواروں سے بھی زیادہ تنگ۔ پڑوسی کو تکلیف کیا ہے؟ شور، گندگی، پارکنگ پر جھگڑا، زبان کی تیزی، بچوں کی لڑائی، مذہب، ذات، زبان پر تانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کا حق نماز اور روزے کے بعد ہے۔ آج ہم دور کے مسلمانوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، مگر پاس والے پڑوسی سے لڑتے ہیں۔ سوچئے اگر پڑوسی محفوظ نہیں تو ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ دوسرا کام، جھوٹ اور دھوکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ آج کا سب سے سستا گناہ جھوٹ ہے۔ تجارت میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، دین کے نام پر جھوٹ، سوشل میڈیا پر جھوٹ، اور ہم کہتے ہیں مجبوری تھی۔ یاد رکھیے جھوٹ رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، دل سے نور ختم کر دیتا ہے اور ایمان کو دیمک کے طرح چاٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ سوچئے ہم روز کتنی بار اپنے ایمان کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ تیسرا کام ہے تکبر اور مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگتا ہے۔ ہم کس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ غریب کو، دوسرے صوبے کے باشندوں کو؟ دوستو، تکبر کہاں سے آتا ہے؟ علم سے، مال سے، عہدے سے، نسب سے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، اور ایک سجدہ نہ کرنے پر ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ سوچئے ہم کتنے سجدے کرتے ہیں مگر دل میں کتنے شیطان پالتے ہیں۔ خلاصہ، یہ تینوں کام، نمبر 1 پڑوسی کو اذیت دینا،
نمبر 2 جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، نمبر 3 تکبر پیدا کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ نماز چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ دل کے ایمان کو مردہ کر دیتے ہیں۔ عبادتیں اگر اخلاق کے بغیر ہوں تو وہ صرف عادت رہ جاتی ہے، عبادت نہیں بنتی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، آئیے خود سے عہد کریں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، زبان کو سچ کا پابند بنائیں گے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی مومن بنا اور ہمارے باطن کو بھی مومن بنا۔ سامعین، اگر یہ باتیں دل کو لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک شخص تک شیئر کریں، اور ایسے ایمان جگانے والے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔